باب نمبر 9 باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، جب مقروض قرض میں کھجور کے بدلے کھجور یا کسی اور چیز میں کٹوتی کر لے یا اندازے کے ساتھ دے دے۔ حدیث نمبر 2396۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ان کے والد فوت ہو گئے اور اپنے ذمے ایک یہودی کے 30 وسق قرض چھوڑ گئے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مہلت طلب کی تو اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تاکہ آپ اس کے پاس ان کی سفارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہودی سے بات کی کہ وہ اپنے قرض کے بدلے ان کی کھجوروں کا پھل لے لے تو اس نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں میں گئے اور ان میں چلے پھرے، پھر جابر رضی اللہ عنہ سے کہا: اس کے لیے پھل اتارو اور اس کا قرض پورا ادا کر دو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کے بعد پھل اتارا اور اسے 30 وسق پورے کر دیے اور ان کے لیے 17 وسق زائد بچ گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ معاملہ جو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آپ کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو زائد بچ جانے والی کھجوروں کے متعلق بتایا۔ آپ نے فرمایا: یہ ابن خطاب کو بتاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: میں اس وقت ہی جان گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں چلے پھرے تھے کہ ان میں ضرور برکت کی جائے گی۔ فوائد نمبر 1، کھجور کے بدلے کھجور کی بیع برابر اور نقد ہونا ضروری ہے، مگر جب کسی سے کھجور خریدی نہ ہو جائے بلکہ ادھار لی جائے تو اس کی ادائیگی کے وقت اگر قرض خواہ کی رضا کے ساتھ اس میں سے کچھ کٹوتی کر لے یا ماپ تول کر دینے کی بجائے اندازے کے ساتھ دے دے جس میں کمی بیشی کا امکان ہوتا ہے اور قرض وصول کرنے والا قبول کر لے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بیع میں مقصود نفع ہوتا ہے جبکہ قرض دینے کی بنیاد ہمدردی پر ہوتی ہے۔ یہ بات حدیث سے اس طرح ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے 30 وسق ادھار کے بدلے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں موجود کھجوریں دینے کی پیشکش کی، جو ماپ یا تول کے ساتھ 30 وسق کے برابر نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ اندازے کے ساتھ برابری کا یقین ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشکش نہ فرماتے۔ قصہ یقصو کاٹنا اور قاصہ کٹوتی کی۔ نمبر 2، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور آپ کے معجزے کا بھی بیان ہے، اور یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عجیب نعمت عطا ہو تو اپنے کسی دوست کو بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہو، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے کمال کا بھی ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں چکر لگانے سے پہلے ہی جان گئے تھے کہ اب اس میں ضرور ہی برکت کی جائے گی۔